اگر کوئی شخص یہ صرف ایک کام کر لے تو اس کے دنیا کے جتنے بھی ادھورے کام ہیں جو جمال الوجود بذكر الإله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، اس دنیا میں رہنے والے جتنے افراد ہیں آج کہیں نہ کہیں ہر کوئی پریشان ہے. کسی کا کوئی کام ادھورا ہے تو کسی نے تعلیم مکمل کر لی اور وہ جاب کی تلاش میں ہے لیکن اسے اچھا جاب نہیں مل رہا ہے. کوئی جاب میں ہے لیکن وہ یہ چاہ رہا ہے کہ اسے اور اچھا جاب ملے لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے. کسی لڑکی یا لڑکے کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یا کوئی کسی مقدمات میں پھنسا ہوا ہے، یا کسی نے بزنس شروع کیا اور اس میں اس کو نقصان ہو گیا. اس طریقے سے جتنے بھی ادھورے کام ہیں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص یہ صرف ایک کام کر لے تو اس کے دنیا کے جتنے بھی ادھورے کام ہیں جو نہیں ہو پا رہے ہیں وہ ہو جائیں گے. چند روز پہلے میرے پاس ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میرا ایک کام سال بھر سے پھنسا ہوا ہے. میں بہت دنوں سے کوشش کر رہا ہوں کہ میرا وہ کام ہو جائے، کوشش کے باوجود بھی میرا کام مکمل نہیں ہو پا رہا ہے. آپ کچھ ایسی دعا بتا دیجئے یا کچھ ایسی بات بتا دیجئے جس کو میں کر کے میرا وہ کام آسانی کے ساتھ ہو جائے. تو میں نے حدیث کے حوالے سے ان کو ایک بات بتائی اور انہوں نے اس کو کیا. 15 دن کے بعد واپس وہ میرے پاس آئے اور وہ بہت زیادہ خوش تھے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہاتھ ملائیں. میں نے کہا کیا ہوا بھائی، آپ بہت زیادہ خوش لگ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ میرا وہ سال بھر سے جو کام پھنسا ہوا تھا الحمدللہ آج میرا وہ کام ہو گیا. اسی طریقے سے ایک دوسرے صاحب جو بہت دنوں سے پریشان تھے، ان کے شادی کا مسئلہ تھا، جہاں بھی ان کا رشتہ جاتا فوراً ان کو ریجیکٹ کر دیا جاتا تھا. وہ بہت زیادہ پریشان تھے. ایک دن وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ کچھ ایسی دعا بتا دیجئے یا کچھ ایسی ترتیب بتا دیجئے جس کو میں کروں اور وہ میرا کام آسانی سے ہو جائے، میری شادی ہو جائے. تو میں نے اسی حدیث کے حوالے سے ان کو دعا بتلائی اور انہوں نے اس دعا کو پڑھنا شروع کیا. اور اس دعا کے پڑھنے کے چند دنوں کے بعد ہی ان کا رشتہ کہیں فائنل ہو گیا. تو یہ دعا جو ہے جس کے بارے میں ابو داؤد شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اس دعا کو چاہے دل سے پڑھے یا دل سے نہ پڑھے، اس کی جتنے بھی خواہشات ہیں، اس کی جتنے بھی آرزویں ہیں، اس کی دل کی جتنی بھی مرادیں ہیں، اس کے جتنے بھی ادھورے کام ہیں، سب کے سب پورے ہو جائیں گے. اب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ دعا کون سی ہے. تو وہ دعا ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میں اس کا پہلے ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. حسبی اللہ لا الہ الا ہو، میرے لیے اللہ کافی ہے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. علیہ توکلت، اور میں نے اسی پر بھروسہ کیا. وہو رب العرش العظیم، اور وہ عرش عظیم کا رب. اب یہ ہے کہ اس دعا کو پڑھنا کیسے ہے. تو سب سے اچھا یہ ہے کہ آپ اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھیں. اگر آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اور ہر نماز کے بعد آپ 7 مرتبہ اس دعا کو پڑھیں. اور اگر آپ ہر نماز کے بعد نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم آپ صبح و شام اس کو ضرور پڑھیں. انشاءاللہ آپ کی دل کی جتنی مرادیں ہیں، جتنی خواہشات ہیں، آپ کے جو بھی ادھورے کام ہیں، اس دعا کے برکت سے آپ کے جتنے بھی ادھورے کام ہیں سب مکمل ہو جائیں گے. کیونکہ یہ حدیث کے حوالے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی دل سے پڑھے یا دل سے نہ پڑھے، اوپر کے دل سے اگر کوئی پڑھ لیا کہ چلو میں پڑھ لیتا ہوں، دل سے نہیں پڑھ رہا، اس کے باوجود بھی اس کی جتنی مرادیں ہیں، اس کے جتنے بھی ادھورے کام ہیں سب مکمل ہو جائیں گے. لیکن اس میں آپ لوگوں کو ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ اس دعا کو پڑھیں تو اس میں جلد بازی نہ کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 15 دنوں تک پڑھا، 1 مہینے تک پڑھا اور کہا کہ میرا کام تو ہوا نہیں. جب تک آپ کا کام نہ ہو وب تک آپ اس کو پڑھتے رہیں. انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ادھورے کام ہیں سب مکمل ہو جائیں گے. اس دعا کو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اگر آپ کا کوئی ادھورا کام ہے یا آپ کی کوئی دلی مرادیں ہیں تو آپ اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں. اور
اگر آپ کے گھر کے کسی افراد کے لیے یا آپ کی بیٹی ہے اس کی شادی نہیں ہو پا رہی ہے، یا گھر میں کوئی اور مسئلہ ہے، کسی آپ کے بھائی کا مسئلہ ہے یا آپ کی بہن کا مسئلہ ہے، کسی کا بھی کوئی مسئلہ ہے، تو آپ دوسروں کے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور خود کے لیے بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس ویڈیو کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کیجئے، اور ہمارا جو یہ مشن ہے کہ دین کی باتوں کو عام کرنا ہے، لوگوں کو راہ راست پر لانا ہے، اس میں آپ بھی شریک ہو، اور ہمارے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر دیں۔ اقول قولی ھذا واستغفروہ فإنہ ھو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔